بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پڑھ رہے ہیں 2/96 آیت، اور اس میں موجود ضرب المثل وَلَا تَاجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ. تو اس کا ہم نے تاجدن یا وَلَا تَاجِدَنَّهُمْ یہ ہم نے پڑھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں، اور احرصہ پر مشتمل مادے پر مشتمل معنی پڑے زیادہ حرص والا، اور الناس الف نون سین لوگوں سے، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب آخری اس کا جو مفرد رہتا ہے وہ حیات ہے یہ جس کا مادہ ہے، اور یہ زندگی کے اس کا معنی ہے. تو اب ہم حیات کو لیتے ہیں آخر میں. پہلی ویڈیو ذرا جلدی بند ہو گئی تھی، بہرحال تو اس میں یہاں لیتے ہیں حیات. اس کا معنی ہے سادہ زندگی کے. وہ زندہ رہا یا زندہ ہوا، زندگی اس نے اسے زندہ کیا، زندگی بخشنا. عربوں میں نے اس مادے سے سمٹنے اور سکڑنے کا مفہوم بھی لیا ہے. علم الحیات کے مطابق کیڑا اگر زندہ ہے تو جذبہ تحفظ خواہش کی وجہ سے ہاتھ لگانے سے بھی سکڑ جاتا ہے. اسی لیے حیا یا شرم بھی اور سانپ بھی سمٹنے اور سکڑنے کی وجہ سے حیات کے معنوں میں آتے ہیں. حیات کے معنی قوت حاسہ، یعنی انسان کی حسی قلبی نفسی قوتیں، فیکلٹی آف سینسیشن کو کہتے ہیں، اور اسی کے انتشار ڈس انٹیگریشن کو موت کہتے ہیں، جو حیات کی نقیض ہے. بڑھنے اور نشو و نما حاصل کرنے کی قوت کو حیات کہتے ہیں، جو نباتات اور حیوانات میں ہوتی ہے. انسان کی حیات اس سے مختلف ہوتی ہے. انسان کی حیات کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ عقل اور علم کی حیات ہوتی ہے، جو قوت احساس، قوت عقل و عمل، رنج و غم سے آزادی، حیات اخروی و ابدی کا حصول ہوتا ہے. خدا کی ذات بھی حیات سے متصف ہوتی ہے، لیکن اس حیات میں موت نہیں ہوتی. الحی القیوم جیسے کہتے ہیں. 2/26 اس آیت میں یہ مادہ استعمال کیوں ہوا؟ انسان کی حیات میں باک یا رکاوٹ موت کی صورت میں بھی نہیں ہوتی، لہذا اللہ کی حیات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، اور یہی صورت اس کے کلام کے ساتھ ہوتی ہے کہ اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لا حی عنہ کا یہ معنی ہے انسان کا اس کی اپنی حیات سے رشتہ منقطع نہیں ہوتا. موت کوئی رکاوٹ نہیں ہے. زندگی طبیعی قوانین کے تابع تا دیر قائم نہیں رہ سکتی، اس لیے پہلو بدل کر اخروی حیات کے قوانین کے تابع چلی جاتی ہے. زمین کی حیات سرسبزی اور بارش سے وابستہ ہوتی ہے، اس لیے اس مادے کے سرسبزی اور بارش بھی معنی ہیں. اس مادے کے ایک معنی اس کام کے لیے بھی جلدی کرو کے بھی ہیں. زندگی در حقیقت حرکت کا نام ہے، اور جلدی کرنا بھی تو حرکت کرنا ہی ہے. اسی کو حیات جاوید کہتے ہیں. 4/86 میں ہے کسی کے لیے خوشگوار زندگی، درازی عمر کی آرزو کرنا، دعا دینا، سلام کرنا اس مادے میں آتا ہے، تاکہ ہر قسم کی سلامتی ہو.
اور آفتوں سے محفوظ رہا جائے، کیونکہ اس مادے کے معنی زندگی کے ہیں۔ 67/2 میں موت کے مقابلے میں حیات کا لفظ آیا ہے۔ حیات جنت کی زندگی ہے اور موت جہنم کی زندگی ہے۔ مومن کے لیے موت مزید ترقیوں کے راستے کا دروازہ ہے۔ 6/163 اس میں محیا کے مقابلے میں مماتی آیا ہے، یعنی میرا مرنا اور میرا جینا۔ منفعت اور نفع بخشی، رزق حلال، جنت، راستے کے ظاہر یا واضح ہونے کو بھی کہتے ہیں۔ اس مادے کا اطلاق 29/64 میں اس مادے کا اطلاق حیات اخروی کے لیے حیات کی بجائے حیوانن کے لفظ پر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیات اخروی دنیا کی زندگی کے سلسلے کی کوئی نئی کڑی نہیں ہے، جو کہ دنیا کے طبعی قوانین کی روح سے قائم ہے۔ آخرت کی زندگی اچانک ایک نئی صورت اختیار کر لے گی، جس میں جمود و سکون کی بجائے حرکت پیہم اور سعی مسلسل ہوگی۔ قرآن کریم حیات اسے قرار دیتا ہے جو شرف انسانیت کی بنیاد پر ہو، اور جس میں انسان قوانین خداوندی کی روشنی میں علم و عقل سے کام لے کر اپنی ذات کی نشو و نما کرتا چلا جائے۔ 6/123، 8/24، 36/70 اور 2/2 ان تمام آیت میں اس مادے کا اطلاق موت اور حیات پر ہوتا ہے، جس سے مراد طبعی موت اور زندگی نہیں ہے، بلکہ گمراہی اور ہدایت ہے۔ انبیاء کرام اقوام مردہ کو ایسی زندگی عطا کرنے کے لیے آتے تھے۔ ہم نے یہاں تک تو مطالعہ کر لیا۔ اس کی پہلے والی ویڈیو میں 3 مفرد کے متعلق بحث کی گئی، اور اس میں چوتھے حیات مفرد کے متعلق بات کی گئی۔ ہمارا جو ضرب المثل ہے وہ ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ 2/96۔ 2/96 کا ہم سادہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ اور آپ انہیں زندگی پر حریص سب لوگوں سے بڑھ کر پائیں گے۔ تو یہاں ہم اس کا مفہوم مطالعہ کرتے ہیں۔ مرنے کی تمنا تو ایک طرف، تم دیکھو گے کہ یہ لوگ زندہ رہنے کے لیے مشرکین عرب سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ ان میں سے ایک کی تمنا یہ ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر مل جائے، لیکن یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ اس درازی عمر سے ہوگا کیا اس سے یہ اپنے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے بچ جائیں گے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ خدا کا قانون مکافات ان کے ایک کام پر نگاہ رکھتا ہے، اس لیے ان کے ہر عمل کا نتیجہ ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔